اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی کا پروگرام نور قرآن اور میں ہوں سید اسد عباس۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام کا سلسلہ نور قرآن کا جو ہے یہ تدبر قرآن کے حوالے سے جو ہے ہماری بحث چل رہی ہے، اور اس پروگرام میں ہم ماہ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کے اندر قرآن کریم کے حوالے سے گفتگو کو اپنی آگے بڑھا رہے ہیں، جس کے اندر تفکر قرآن، تدبر قرآن کے مختلف مراحل جو ہیں، اسی طرح تدبر قرآن کے مقاصد، تدبر قرآن کے اغراض و مقاصد جو ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں، اسی طرح سے یعنی اس کے کیا اصول ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اور گزشتہ ہماری گفتگو جو ہے اس کے اندر ہم نے سورہ فلق کے حوالے سے جو ہے وہ بات اب تک کی ہے، اور سورہ فلق کے اندر بالخصوص اس کا جو پہلا مرحلہ ہے تدبر قرآن کا، یعنی تفکر کا مرحلہ، اس کے مختلف معنی جو ہیں سورہ کے اندر جو استعمال ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بات کی ہے۔ اسی طرح سے سورہ کے جو الفاظ کے معنی ہیں ان کے مابین جو باہمی ربط ہے اس پر بات کی ہے، اس سے جو پیغامات حاصل ہوتے ہیں ہم کو اس کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، اور اسی طرح سے یعنی اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں اس سورہ کے اس کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں، ہمارے ہمراہ موجود ہیں ہمارے مہمان ڈاکٹر علی عباس نقوی صاحب، جو کہ ادارہ التنزیل اور ادارہ البصیرہ کے چیئرمین ہیں، اور قرآنیات کے حوالے سے گزشتہ 15 برسوں سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ بالخصوص حال ہی میں انہوں نے تدبر قرآن کے حوالے سے جو ہے ایک نہضت شروع کی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے جو ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے مقدمہ کلام کے اندر گفتگو کی کہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں نازل کیا، یہ مہینہ جو ہے یہ بالخصوص قرآن کے حوالے سے ایک خصوصی اہمیت اور خصوصی حیثیت کا حامل ہے، اور اس حوالے سے بے پناہ ایسی روایات موجود ہیں کہ جس کے اندر اس کو بہار قرآن قرار دیا گیا ہے۔ اس ماہ کو، اس ماہ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس میں انسان کو زیادہ سے زیادہ قرآن سے انس حاصل کرنا چاہیے، اس کی قربت اختیار کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس موقع بھی ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم سے زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو متمسک کر سکیں، لیکن ہمارے معاشرے میں یعنی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسے رویے موجود ہیں کہ ہم یعنی میں اگرچہ اس سے اختلاف نہیں کر رہا، لیکن ہمارے ہاں یہ رویہ موجود ہے کہ ہم فقط قرآن کریم کو یعنی ثواب کی نیت سے جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور ثواب کی نیت سے اس کا مطالعہ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اور اس حوالے سے یعنی اس کو سمجھنا، اس کی آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، یا جس طرح سے ہماری دیگر کتب کے حوالے سے توجہ ہوتی ہے یا دیگر ہماری مصروفیات ہوتی ہیں، اس طرح سے قرآن کریم کے ساتھ جو ہے ہمارا، اگرچہ ہم یعنی قرآن کریم کی حقانیت پہ بھی یقین رکھتے ہیں، قرآن کریم کی عظمت پہ بھی یقین رکھتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن کریم بذات خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی اختلاف آپ ڈھونڈ کے لا دیں، یعنی کسی بھی دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں تحریر کی گئی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہو کہ آپ کو اگر اس کے بارے میں کوئی اختلاف ہے تو وہ آپ سامنے لائیں، یعنی کوئی شخص ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن قرآن کریم نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یعنی نہ صرف یہ کہ کتاب ہدایت ہے، یعنی اس کے اندر ہمارے لیے رہنمائی ہے، اس کتاب کے اندر ہماری زندگی گزارنے کا اسلوب موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یعنی ہم قرآن کریم کے ساتھ اس طرح کا رویہ جو ہے وہ نہیں رکھتے ہیں۔ آج ہم انہی موضوعات کے حوالے سے ڈاکٹر علی عباس صاحب سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے ہیں، اور دوبارہ سے میں جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، یہ جو رویے کی جو میں نے ابھی بات کی قرآن کریم کے حوالے سے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے ہمارے معاشرے کے اندر کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ قرآن کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں۔ افسوسناک ہے یعنی کہ فقط اس کا مطالعہ کرنا یا اس کو حفظ کرنا یا اس کے بارے میں جو ہے وہ اس کو ثواب کی نیت سے مختلف مواقع کے اوپر اس کو پڑھ لینا،
یہ رویہ جو ہے ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے، اس رویے کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو دوسرا یہ کہ اس رویے کو بدلنے کے حوالے سے جو ہے ہم کیا مطلب کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سب سے پہلے میں سچ ٹی وی کے رفقا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ماہ رمضان کی اس بابرکت ساعتوں میں جو نور قرآن کے پروگرام کی توسط سے آپ احباب کے سامنے میں موقع دیا مجھے کہ ہم تدبر قرآن کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کر سکے۔ میں سچ ٹی وی کے ٹیم اور ذمہ داران کی خداوند سے ان کی توفیقات خیر میں اضافے کی دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ اب تک جو پروگرام جاری ہیں اور تدبر قرآن کے حوالے سے آپ نے ایک جامع مقدمہ یعنی جو پیش کیا ہے، بڑا خوبصورت اور بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے کہ قرآن کے بارے میں جو ہمارا رویہ ہے اور قرآن کے اس کو ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کے بارے میں ہمیں جو قرآن کا جو قرآن کریم جو کتاب زندگی ہے، کتاب انقلاب ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، اور ماہ رمضان میں جو جسے بہار قرآن کہا جاتا ہے، ہم نے اس جو بابرکت ساعتوں میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس بہار قرآن میں قرآن سے زیادہ انس پیدا کریں اور قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور اس تلاوت کے نتیجے میں ہم کوشش کریں قرآن کریم کا یوں مطالعہ کریں کہ اس سے اصول زندگی، معیار زندگی اخذ کر سکیں۔ اسی کو تدبر قرآن کہا جاتا ہے۔ لیکن ایسے میں جو ہمارے معاشرے میں قرآن کے بارے میں رویہ پایا جاتا ہے، اس حوالے سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے، ایک داستان آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے بڑی مفید ہوگی اور ناظرین بھی اس داستان کو سمجھتے ہوئے ہم کچھ نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت مسجد کے سامنے بیٹھی ہے اور وہاں بیٹھ کر بھیک مانگ رہی تھی۔ ایک شخص نے اس کو دیکھا اور پوچھا کہ آپ کا کوئی بیٹا کمانے کے قابل نہیں؟ یعنی وہ جو ایک خاتون، بوڑھی خاتون جو ہے مسجد کے سامنے بھیک مانگنے والی عورت جو ہے اس سے پوچھے، تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ہے تو صحیح میرا بیٹا، تو اس میں موجود ہے میرا بیٹا۔ تو اس نے پوچھا کہ اس شخص نے پوچھا کہ یہاں پھر کیوں آپ بھیک مانگ رہی ہیں؟ اگر تمہارا بیٹا ہے، کمانے والا ہے، تو تمہیں اس مسجد میں آنے کے بعد یعنی کیوں ایسا کر رہی ہو؟ تو بوڑھی عورت نے کہا میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میرا بیٹا نوکری کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ اچھا، جی ہاں، صحیح۔ تو جاتے ہوئے کچھ اخراجات مجھے دے گیا تھا کہ میرے اخراجات ختم ہو گئے ہیں، اور کچھ رقم دے کے گیا تھا وہ میں خرچ کر چکی ہوں۔ صحیح۔ اب میں اپنی زندگی کا گزارا کرنے کے لیے مجھے تو ضرورت ہے پیسوں کی، رقم کی ضرورت ہے، میں مکان کے کرایہ دے سکوں، میں جو روزمرہ کی اشیاء اس کو خرید کر سکوں اور زندگی کو جاری رکھ سکوں۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا آپ کو کچھ نہیں بھیجتا؟ یعنی جو لوگ جاتے ہیں، نوجوان جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ مطلب اماؤنٹ بھیجتے ہیں گھر میں۔ تو اس نے کہا میرا بیٹا کچھ رنگ کاغذ بھیجتا ہے اور جسے میں گھر کی دیوار میں چپکا دیتی ہوں اور یوں۔ تو وہ شخص جو ہے اس کے گھر جاتا ہے اور دیوار پر بینک کے 60 ڈرافٹ چسپا جو وہاں دیکھتا ہے ملتا ہے، اور ہر ڈرافٹ آپ حیران ہوں گے 50,000 روپے کا تھا۔ وہ کافی سالوں سے بچہ اس کو نوجوان اس کو بھیج رہا تھا۔ اب ایسے میں وہ تعلیم یافتہ نہیں تھی، اس کو آگاہی نہیں تھی، مطلب اسے قدر نہیں تھی، معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہ عورت نہیں جانتی تھی کہ اس کے پاس کتنی دولت آ چکی ہے اور واقعاً اس کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس شخص نے اس کے ڈرافٹ کی اہمیت بتائی کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہ عورت بہت خوش ہوگی کہ میرے پاس تو میں تو بہت زیادہ پیسے تھے، رقم تھے، مجھے علم نہیں تھا، اور وہ پریشان ہوئی کہ میں اتنی دولت مند ہونے کے باوجود بھی ایک مسجد کے سامنے یا بازار جا کے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے میں ایسا کر رہی ہوں۔ تو آپ حیران ہوں گے ہماری حالت بھی اس بوڑھی عورت کی طرح ہے، یعنی وہ جو اپنے ہمارے معاشرے کی عکاسی کی ہے قرآن کی نسبت، ہمارا رویہ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے جو کتاب زندگی ہے، جو دستور حیات ہے ہمارے لیے، اور باعث سعادت ہے، یعنی دنیاوی سعادت قرآن سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، اخروی سعادت ہم قرآن سے حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن فرقان ہے، حق و باطل کی تشخیص دیتا ہے، قرآن نور ہے جو انسان کو ظلمات سے نکال کر جو ہے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسے میں یہ رویہ ہم نے قرآن کے بارے میں اپنایا ہوا ہے، ہم اس قرآن کریم کو منہ سے لگاتے ہیں اور چومتے ہیں اور جو سر پہ لگا کر جو ہے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ آپ کی بات سے معذرت، یعنی آپ کی بات سے یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں جس طرح سے اس بوڑھی خاتون کو اس ڈرافٹ کی شناخت ہی نہیں ہے،
وہ نہیں جانتی ہے کہ یہ رنگا رنگ جو دستاویز میرے پاس آ رہی ہے اس کی کیا حیثیت ہے یا اس کا کیا مقام ہے یا اس کا استعمال کیا ہے، یعنی میں اس کو کس طرح سے ایسی چیز میں کنورٹ کر سکتی ہوں کہ یہ میرے لیے میری زندگی کی ضروریات کو پورا کرے۔ جی ہاں، یعنی وہ بیٹے کی طرف سے آنے والا وہ ایک رنگا رنگ کاغذ جو ہے اس کو اپنی محبت کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے سینے سے تو لگا رہی ہے لیکن اس سے استفادہ نہیں کر رہی، حالانکہ اس کی اصل غرض و غایت جو تھی وہ اس سے استفادہ کرنا تھا، تو یہی کو پورا کرنا تھا۔ تو یہی رویہ جو ہے یہ ہمارا قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ افسوس کے ساتھ اس کو اللہ کا کلام سمجھ کے، اس کو نبی کریم کے اوپر آنے والی وحی سمجھ کے سینوں سے تو لگاتے ہیں، چومتے بھی ہیں، ثواب کی نیت سے بعض اوقات اس کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، لیکن یعنی اس کو جس طرح سے ہمیں اس سے اصول زندگی اخذ کرنے چاہیے تھے، جیسے یعنی اور پھر یہ کہ وہ دیکھیں واضح طور پر ایک چھوٹی چھوٹی انسان کی زندگی سے متعلق چیزیں جو ہیں قرآن کریم بیان کرتا ہے، تمام شعبہ زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایات دیتا ہے کہ انسان کی اس دنیا میں آنے سے پہلے سے جی بالکل جب وہ اس دنیا میں آ جاتا ہے جی ہاں اور پھر جو ہے بچہ ہے، نوجوان ہوتا ہے، پھر آگے جو بڑھاپا پن آ جاتا ہے، جوانی آتی ہے، اس کے بعد اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ رویہ ہوتا ہے کہ بچوں کو، یعنی میں اگرچہ نہیں کہوں گا کہ یہ غلط رویہ ہے، بچوں کو یقیناً قرآن پڑھایا جانا چاہیے اور ان کو سکھایا جانا چاہیے، لیکن بس وہ ایک دفعہ ختم قرآن ہونے کے بعد پھر بچہ جو ہے نا اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ختم ہو گیا، اب اس کا اب قرآن سے کوئی تعلق نہیں، اور عموماً یعنی میں نے بھی خود بھی اپنی ذات میں بھی یہ محسوس کیا ہے کہ ایک دفعہ یا دو دفعہ وہ ختم قرآن کرنے کے بعد اس کے بعد پھر انسان جو ہے وہ قرآن کریم کو اس طرح سے یعنی فراموش کر دیتا ہے، یا اپنی زندگی سے وہی جو ہماری روزمرہ کی دعائیں ہیں یا عبادات ہیں اس کے اندر جو صورتیں اور قرآن کی وہی تلاوت ہوتی ہیں، اس کے علاوہ خصوصی طور پر ہم قرآن کے ساتھ کوئی خاص ہماری جوڑت نہیں ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی کوئی آیت آپ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ آیت بھی قرآن کریم میں موجود تھی، یعنی آپ کے لیے نئی چیز بڑا اہم ہے۔ دیکھیں قرآن کی یہ فریاد ہے ایک طرح کی، یعنی قرآن کریم جو بطور کتاب زندگی ہے، ہمیں اس کو قرآن کے یوں مطالعہ کرنا چاہیے تھا کہ اپنے تمام جو مشکلات ہیں، تمام ضروریات ہیں، تمام سوالات ہیں، ہم قرآن کا یوں مطالعہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں کہ تو قرآن اس سے آیات و صورتوں میں اس کے پیغامات ملنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں اس کے جوابات ملنا چاہتے ہیں۔ ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں جن کا نام ماہر القادری ہیں، اور ایک عارف ہیں، انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں قرآن کی فریاد اور قرآن کی اس رویے کو بیان کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ناظرین کو کے سامنے اشعار پیش کروں۔ ایک بڑی خوبصورت نظم ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، یعنی قرآن جو فریاد کر رہا ہے اس کے کر رہا ہے کہ میں طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ کہ آیا قرآن اس لیے نازل ہوا تو اس کو طاقوں میں سجا دیتے ہیں، اس کو غلافوں میں لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ کیا بات، جیسے کسی طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اسی طرح پڑھایا جاتا ہوں، اسی طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ آیا قرآن کریم اس لیے نازل ہوتا ہے اس کی تعویذ بنا لیے جائیں، اس کو قسم کی کتاب بنا لیے جائے۔ ہمارے رویے کی بہت خوبصورت انداز میں جناب ماہر القادری صاحب نے عکاسی کی ہے۔ فرماتے ہیں آگے، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہے۔ پڑھ کے قرآن نازل ہوتا ہے کہ انسانوں کے دلوں پہ اتر جاتا ہے، واہ، ان کی زندگیاں بدل جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ میری عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، قانون پہ راضی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن جو ہے کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے، اصول کی کتاب ہے،
ہم غیروں کے اسوہ کاموں کو زندگی، اسوہ زندگی، اسوہ بہت خوب۔ زندگی، آگے یعنی فرماتے ہیں، چند اشعار رہ گئے، جی کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سے کوئی مظلوم نہیں۔ یہ قرآن کی مظلومیت ہے، اور یقیناً آپ جو ہے آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی اشارہ کیا کہ قرآن جو ہے شکایت کرے گا، جی ہاں یعنی قرآن قیامت کے روز شکایت کرے گا، فریاد کرے گا۔ قرآن ان کے گھروں میں موجود تھا۔ جی ہاں ناظرین کرام، سلسلہ گفتگو کا جاری ہے، انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام خوش آمدید۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی سورہ فلق کے حوالے سے، اور اس میں ہم تدبر اور تفکر کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ رسالت مآب کے حوالے سے بھی ایک جملہ جو ہے وہ آیا ہوا ہے نا کہ اے پروردگار میری اس امت نے قرآن کو مہجور کر دیا، یعنی قرآن کو تنہا کر دیا، اور یہی بس بڑا افسوسناک رویہ ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یعنی یہ جو آج کی جدید ٹیکنالوجی ہے، مثلا موبائل آپ لے لیں، لیپ ٹاپس لے لیں، کمپیوٹرز لے لیں، یا ٹی وی کے پروگرامز لے لیں، تو ہم گھنٹوں بیٹھ کے فضول یعنی بعض اوقات اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے ہیں، اور گھنٹوں بیٹھ کے اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن کریم کے حوالے سے جو کہ خداوند کریم کا پیغام ہے، جو کہ ہمارے لیے اسلوب زندگی ہے، اس کو ہم اتنی دیر نہ مطالعہ کر سکتے ہیں، ہمیں یعنی اہمیت نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے۔ آپ حیران ہوں گے ہم سارا دن کتنا زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں، کتنا زیادہ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں۔ گھنٹوں کے حساب ہم نماز و عبادات سے پہلے بھی اپنا موبائل چیک کر رہے ہوتے ہیں کوئی میسج تو نہیں آیا، جی بالکل، اور سلام کرنے کے بعد فوراً دوبارہ سے موبائل یعنی خدا کا میسج ہے اس کو نہیں ہم دیکھ رہے ہوتے، جی انسانوں کی طرف سے آنے والے میسج۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے بچوں میں جو ہے بچے جو ہیں ان میں مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں، بے تربیت ہمارے بچے ہو گئے، والدین کا احترام نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے قرآن کے جو حقیقی مقصد ہے نازل ہونے کا اس سے غافل ہو گئے۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ قرآن پاک کی تعلیم کے لیے بچوں کو اچھے اساتذہ کے پاس بھی بھیجتے ہیں، بڑی بڑی ٹیوشنز پے کرتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی تعلیم نہیں دلواتے ہیں، لیکن یعنی کبھی بھی اس کی جو تعلیمات ہیں جی ہاں، قرآن سکھانے کے لیے بھیجیں گے، جی ہاں، قرآن کی تعلیمات سیکھنے کے لیے کبھی بھی نہیں، نہ اس کو آمادہ کریں گے بچے کو، اور نہ خود آمادہ ہوتے ہیں کہ اس کی طرف کہ اس کو آپ کیا جی آپ نے بڑے اہم نکتہ ہے کہ تعلیمات کی طرف ہم غافل ہیں، ہم تعلیمات سے غافل ہو چکے ہیں، ہم معیار اور قرآن کے اصول سے غافل ہو چکے ہیں، ہم قرآن کے جو اس نے پیغام دیا کہ زندگی کیسے گزارنی اس سے غافل ہو چکے ہیں۔ تو یہ کیسے اس کا حل ہو سکتا ہے؟ اس کا حل اور طریقہ کار خود قرآن نے بیان کیا سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں کہ قرآن نازل ہوا ہے تاکہ اس میں تدبر کیا جا سکے، اس میں غور و فکر کیا جا سکے، یہ رویے کیسے بدل سکتے ہیں اور یہ رویے اپنی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے قرآن کے بارے میں، یہ غور و فکر اور تدبر کے ذریعے کر سکتی ہے، جو ہم گزشتہ چند جو ہے دنوں میں ماہ رمضان سے ہم نے نور قرآن کا جو پروگرام ہے اس میں ہم تدبر کے موضوع کو اس لیے لے کر آئیں تاکہ قرآن کریم میں تدبر کے ذریعے ہم قرآن کو کتاب انقلاب بنا سکیں اور ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے۔ جی بڑی اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ یعنی اکثر ہم ایسا بھی دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ قرآن کے بارے میں غور و فکر بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم کو غور سے یا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ان کی زندگیوں کے اوپر اس کی تعلیمات کا اثر کیسے ہونا ہے۔ اس میں آپ بتائیے کہ تقویٰ کی کیا حیثیت ہے، یعنی قرآن کے مطالعے کے اندر یا قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے تقویٰ کا کیا رول ہے؟ دیکھیے، فہم قرآن کے لیے، قرآنی تعلیمات کے لیے ایک شرط جو نہایت اہم ہے وہ انسان کی طہارت و پاکیزگی ہے، یعنی اگر قرآن کریم کی تعلیمات سے میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں، میں قرآن کریم میں جو معارف آئے اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے بنیادی شرط انسان کی طہارت و پاکیزگی اور تقوی الہی کو اپنانا ہے۔ جب تک ہماری زندگی میں پاکیزگی نہیں آئے گی، ہماری زندگی میں طہارت نہیں ہوگی، جب تک ہم خوف خدا کو نہیں اپنائیں گے، اس وقت تک ہم یہ آیات قرآن ہمارے دل پر نہیں اتر سکتی، اثر نہیں کر سکتی۔ ایسے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ نے ایک شعر پڑھا تھا
گر تو میخائی مسلمان زیستن ہاں نیست ممکن جز بقرآن زیستن. تو بڑا پیارا شعر ہے کہ اگر تم مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر تم طرز زندگی مسلمان اور اسلام کے مطابق کرنا چاہتے ہو تو تمہیں قرآن کو اپنانا ہوگا. ایسے میں علامہ اقبال بڑا پیارا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں جو روزانہ قرآن پاک کی نماز فجر کے بعد اس کی تلاوت کیا کرتا تھا. میرے والدین بھی جو ہے وہ اذکار کیا کرتے تھے اور ذکر و اذکار ہمیشہ نماز کے بعد انجام دیتے، دعا و مناجات کرتے تھے. میں ایک بار تلاوت کر رہا تھا تو میرے بابا جان جو ہیں، میرے والد صاحب جو ہیں، وہ بھی ایک عارف شخصیت رہے ہیں. علامہ اقبال کے وہ والدین بھی، یعنی ایک معمولی شخصیت نہیں تھے ان کے والدین. تو وہ اقبال سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں کہ تم نے تلاوت کر لی؟ کہتے ہیں میں نے کر لی. کہتے ہیں مجھے آپ سے کام تھا، مجھے تم سے کام ہے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فرمائے بابا جان. تو میں ہم گوش ہوں، میں سن رہا ہوں. کہتے ہیں میں انشاءاللہ بتاؤں گا، انشاءاللہ تم اپنی تلاوت دوبارہ جاری رکھو. اسی طریقے سے اگلے دن بھی میرے پاس سے گزرتے تو کہتے ہیں کہ اقبال میں نے تمہیں ایک بات کرنی تھی، بات بتانی تھی قرآن کے حوالے سے. ٹھیک ہے امام، وہ فرماتے ہیں اقبال کہتے ہیں کہ میں آمادہ ہوں. کہتے ہیں تم امتحانات سے فارغ ہو جاؤ پھر بات کروں گا. اسی طرح کچھ ایام گزرتے میں امتحانات سے فارغ ہو جاتا ہوں. میں اپنے والد صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ نے بتایا نہیں. کہتے ہیں بیٹا کچھ کہنا یہ تھا کہ جب تم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہو اس طرح جیسے وہ قرآن تمہارے دل پر اتر رہا ہو، یعنی تمہارے سے خطاب کر رہا ہو، تب تمہاری زندگی میں تبدیلی آئے گی. اقبال اس وقت اقبال بنا تو اس وقت ان کے اشعار میں ہم دیکھتے ہیں قرآنی پیغامات آتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو یوں مطالعہ کرنا شروع کیا کہ میرے دل پہ اتر رہا ہے. اچھا شاید یہی جو یعنی والد صاحب کی نصیحت ہے وہ اشعار کی صورت میں بھی یوں ڈھلی کہ وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے صاحب کتاب نہیں. یہ مطلب اصل میں تو ان کے والد صاحب. اچھا یہ بھی سننا ہے کہ علامہ اقبال جو تھے، آپ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ وہ صبح کے ٹائم جو ہے وہ تلاوت قرآن، ہمارے بزرگوں کی ہم جانتے ہیں کہ یہ روایت یعنی ریت رہی ہے کہ وہ روزانہ جو ہے تلاوت کلام کرتے تھے. اور علامہ اقبال کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ جب وہ تلاوت کیا کرتے تھے تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ یعنی آنسو بہتے تھے کہ قرآن کے ورق گیلے ہو جاتے. اور ابھی بھی جو ان کے لاہور میں جو ان کا گھر ہے، جی ہاں، وہاں پہ وہ قرآن موجود ہے. جی بالکل ابھی بھی موجود ہے. اچھا آپ کیا نہیں سمجھتے کہ یعنی اس طرح سے یہ جو ہمارا قرآن کے بارے میں رویہ ہے، دیکھیں بہت سے لوگ ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ ہم قرآن سے تمسک کریں، قرآن سے انس پیدا کریں، قرآن جو ہے وہ ہماری زندگیوں کا حصہ بنے، لیکن چاہنے کے باوجود نہ وہ اس سے انس پیدا کر سکتے ہیں، نہ تمسک پیدا کر سکتے ہیں. رمضان کے مہینے تک جو ہے وہ ایک قرآن کریم کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہی بے تعلقی اور بے رخی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. آپ کیا نہیں سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمیں خداوند کریم سے اپنی اس حالت اور اس کیفیت کے بارے میں تمسک کرنا چاہیے؟ دیکھیے اور بہت اہم ہے. دیکھیے تمسک کے بغیر ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی. دیکھیں ہم قرآن کا مطالعہ کریں جی اور اس کے معارف کو، اس کے معنی کو، مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہم کوشش کریں اس کے تحت اللفظی ترجمے کے ذریعے. یا ہم نے بیان کیا کہ ایسے کورس موجود ہیں جو اس کے ترجمے کو سمجھ سکتے ہیں. صحیح. لیکن قرآن پڑھ لیا، سمجھ لیا، لیکن اگلا مرحلہ کہ اپنی زندگی میں کیسے اس کو نافذ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے توفیق الہی شرط ہے. جہاں پہ فہم قرآن کے لیے تقوی شرط ہے، طہارت شرط ہے، انسان کی پاکیزگی شرط ہے. جتنی پاکیزگی ہو جائے گی اتنا فہم انسان کے لیے قرآن کے دریچے کھلنا شروع ہو جائیں گے. قرآن کے معارف اس کے لیے جو ہے عیاں ہونا شروع ہو جائیں گے، کشف ہونا شروع ہو جائیں گے. ایسے میں تمسک الہی اور توفیق الہی بہت ضروری ہے. تو ماہ رمضان بہترین موقع ہے کہ ہم خدا سے توفیق کریں کہ اس ماہ رمضان سے اگلے رمضان تک ہر سال ایسے کرنا چاہیے کہ خدا میں توفیق دے کہ قرآن کا یوں مطالعہ کریں، قرآن کی یوں تلاوت کریں کہ جیسے قلب پیغمبر پہ اترا اسی طریقے سے ہمارے قلب میں بھی آیات جاری ہونا شروع ہو جائیں. دیکھیں تبھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ معاشرہ بن سکے گا جو کہ رسالت مآب کی زندگی میں ایک قرآنی معاشرہ تخلیق ہوا تھا. اور ہم یعنی مسلمان جو ہیں وہ اکثر و بیشتر اس چیز کا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے حالات جو ہیں
یعنی رسالت مآب کے بعد سے اور کچھ عرصے بعد سے جو ہے ہمارے حالات اس حد تک دگرگوں ہو گئے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ یعنی مسلمان ہمیشہ سے زوال پذیر ہیں اور ان کی مشکلات کا شکار ہیں. تو ہم نے بیسیکلی جو ہے وہ قرآن کو اپنی زندگیوں سے جب بے دخل کیا ہے یا اس سے تمسک کو چھوڑا ہے تو اس کے بعد بھی. اچھا, ہم اپنے گزشتہ پروگرام میں ہم نے سورہ فلق کے حوالے سے بات کی اور اس کے الفاظ و معانی کے اوپر بات کی, اس کے الفاظ کے باہمی ربط کے اوپر ہم نے بات کی, اور اسی طرح سے یعنی اس کے جو اس سورہ سے جو ہمیں پیغامات ملتے ہیں اس کے حوالے سے بات کی. ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں جس طرح سے آپ نے مجھے یعنی اپنے ایک ابتدائی پروگرام میں بتایا کہ تدبر جو ہے اس کے کئی مراحل ہیں, جس میں پہلا مرحلہ جو ہے وہ تفکر ہے, اس کے بعد یعنی اس میں تعقل ہے, پھر یہ ہے کہ اس کی غرض و غایت تک رسائی حاصل کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر جو ہے یعنی طہارت کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ طہارت جو ہے وہ, اب یہ طہارت جو ہے اس کو تھوڑا سا کائنڈلی ڈیفائن کر دیجئے گا میں چاہوں گا, یا جب اس کی نوبت آئے اس وقت بات کیجئے گا کہ اب ہم چونکہ دوسرے مرحلے میں آنا چاہ رہے ہیں سورہ فلق کے حوالے سے کہ اس کا جب ہم نے اس کے الفاظ و معنی کے درمیان ربط ان کو جان لیا, اس کے پیغامات کو اخذ کر لیا, تو اگلا مرحلہ کیا ہے, اب ہم نے بہت اہم ہم پہنچے. اور اگر ہم قرآن کریم کے بارے میں قرآن کی نسبت اپنے اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اپنے رویے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں قرآن سے انس پیدا کرنا ہوگا, ہمیں قرآن سے تمسک کرنا ہوگا, ہمیں اپنے آپ میں تقوی الہی کی صفت کو اپنانا ہوگا, تب بھی ہم ایک اچھا تدبر قرآن کریم میں کر سکتے ہیں. اور پھر قرآن کریم میں ہم نے بتایا تھا کہ تدبر کا مطلب تھا کہ کسی موضوع کی عاقبت کی طرف توجہ کرنا. ہم نے تدبر کے معنی کہا تھا, تدبر کہتے ہیں عاقبت کو. تو ہم اگر تدبر قرآن کا مطلب کیا ہوگا, میں ہو سکتا ہے آج کچھ ناظرین آج ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں, تو میں چاہوں گا تدبر قرآن کے معنی کو بیان کریں, پھر ہم اپنے عملی طور پہ سورہ جو فلق ہے اس میں عملی مشق کر سکیں گے تدبر کے مراحل کو. اور ہم نے ایک حصہ بیان کیا, آج مختصر سے اس کا خلاصہ بھی بیان کریں گے. بس تدبر قرآن کیا ہوتا ہے کہ تدبر قرآن کی قرآن کریم کی صورتوں میں, قرآن کریم کی آیات میں جو عاقبت انسان کے لیے بیان کی گئی ہے, جو رہنمائی انسان کے لیے بیان کی گئی ہے, اس کی شناخت حاصل کرنا, اس کی معرفت حاصل کرنا کہ اس صورت میں کیا اصول زندگی بیان کیے گئے ہیں, کیا معیار زندگی بیان کی گئی ہے, انسان کے مختلف شعبۂ زندگی میں کیا رہنمائی کی گئی ہے. اس کی معرفت اور شناخت کرنے کے بعد ایک جامع منصوبہ بندی کرنا اپنے بارے میں کہ یہ اصول ہیں, یہ معیارات ہیں, میں نے اپنی زندگی میں اس کو نافذ کروں گا. یہ تدبر قرآن ہے. یعنی ہر انسان نے تدبر قرآن کرنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر انسان قرآن نازل ہوا تدبر کرنے کے لیے. اچھا, آپ نے اپنی گزشتہ گفتگو کے دوران مجھے بتایا کہ تدبر اور تفسیر جو ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, یعنی ان کو باہمی طور پہ ملانا نہیں چاہیے. تدبر اور ہے, تفسیر اور ہے. لیکن جب ہم اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں, جب ہم یعنی اس کے معنی تلاش کر رہے ہیں, اس کے معنی کے مابین ربط, کیا یہ تفسیر ہی نہیں ہے؟ اور بالفاظ دیگر یعنی اس کو کوئی بندہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ تفسیر بالرائے ہے, یعنی جو کہ آپ اپنی ذاتی طور پر اس کے معنی اور الفاظ جو ہے وہ نکال رہے ہیں. بہت اہم سوال آپ نے, جس سے منع کیا گیا تفسیر بالرائے, اور کہا گیا کہ جو تفسیر بالرائے کرتا ہے کہ وہ اس نے جو ہے قرآن و جو ہے اسلام سے خارج ہو گیا. یعنی بہت اہم آپ نے سوال کیا ہے کہ تدبر اور تفسیر برائے میں فرق کیا ہے. جی, میں اس کی وضاحت یوں کروں گا. دیکھیں, تفسیر کیا ہوتی ہے؟ تفسیر یہ ہوتی ہے کہ تشریح اور توضیح, کلمات کی, آیات کی, یہ جو ہے مفسرین کا کام ہے. یعنی روایات کے ذریعے سے جو ہے یا دیگر لغت کی کتابوں کے ذریعے سے آیات کی وضاحت کرتے ہیں. یعنی جو اصول معیار بیان کیے جاتے ہیں تفسیر کے علم تفسیر میں, اس کے مطابق علماء مفسرین تفسیر کرتے ہیں. تفسیر برائے کیا ہوتی ہے؟ تفسیر برائے ہوتی ہے کہ وہ اصول اور قوانین کا خیال نہ رکھنا جو مفسرین نے بیان کیے ہیں, اپنے رائے کو مقدم کرنا, اپنے سلیقے کو مقدم کرنا, اپنی سوچ کو بیان کرنا کسی چیز کے بارے میں, اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں. یعنی وہ نہیں جو روایات میں مثلا ائمہ نے, اصحاب نے بیان کی ہے, اس آیت کی تشریح, یا علماء لغت نے اس کی آیت کی وضاحت کی ہے,
اس کو نہیں بلکہ اپنے نظریے کو، ذاتی نظریے کو آیات میں تطبیق کرنا، یعنی زبردستی وہ معنی نہیں، وہ معنی ظاہر آیت سے نہیں نکلتا، ظاہر آیت سے نہیں نکلتا، وہ ہم اس کو نکال لیں اور اس کو کہیں کہ یہ تفسیر ہے کر دیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر برائے۔ اب چلتے ہیں تدبر کی طرف۔ تدبر کیا ہے؟ تدبر تفسیر برائے ہرگز نہیں ہے، کیونکہ تدبر میں ہم کچھ خاص شرائط و اصول ہیں، اس کے مطابق ہم تدبر کرتے ہیں۔ ہم تدبر تفاسیر کی مدد سے کرتے ہیں، یا علماء نے جو تفسیر بیان کی ہے، اس آیات کی وضاحت کی ہے، اس میں جو پیغامات بیان کی گئے ہیں، نقاط بیان کیے گئے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، یا ان الفاظ کے جو معنی اہل لغت نے بیان کیے ہیں اس کی روشنی میں الفاظ کے درمیان باہمی ربط کو تلاش کرتے ہیں، اور پھر اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ میں نے کیسے اس پر عمل کرنا ہے۔ بس تفسیر برائے نہیں ہے، ہم اسی نظام میں رہتے ہوئے تدبر کرتے ہیں، اور پھر تدبر کرنے کے بعد، ہم غور و فکر کرنے کے بعد، ہم تفسیر المیزان یا اس طرح کی تفاسیر ان کے سامنے اپنی فکر و سوچ جو ان آیات سے ہم نے اخذ کی ہوتی ہے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آیا جو میں اس آیت سے سمجھا ہوں، جو میں نے پیغام اس سے حاصل کیا ہے، جو میں نے اصول زندگی اس سے حاصل کیا، آیا اس سے اس کے منافی تو نہیں ہے، تفسیر سے متصادم تو نہیں ہے، یا ظاہر آیت سے تو نہیں ٹکرا رہا۔ قرآن کے پورے جامع کو، یعنی قرآن کے مکمل آیات و صورتوں کو دیکھتے ہوئے ہم تدبر کر رہے ہوتے ہیں۔ تدبر در واقع اس نظام میں جو تعلیمات کو عمل کرنے کے لیے پلاننگ کرنا ہے، یعنی اس کے لیے آپ منصوبہ بندی کرنا ہے، کیسے اس کو میں نے عمل کیا ہے۔ تفسیر کا کام علماء کا ہے، مفسرین کا، تدبر ہر شخص نے کرنا ہے۔ ناظرین کرام، سلسلہ گفتگو کا جاری ہے، انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد حاضر۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی سورہ فلق کے حوالے سے، اور اس میں ہم تدبر اور تفکر کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ اچھا، ایک اور سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، یہ ابھی آپ نے باطن کی بات کی کہ یعنی اس کے ظاہر سے نہ ٹکرا رہا ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کی روایات موجود ہیں کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور اس کے 70 بطون ہیں۔ جی، تو اس حوالے سے یعنی کیا پاسبل ہے کہ ہم ان بطون تک بھی پہنچ سکتے ہیں اس تدبر کے ذریعے سے، یا فقط اس کا تعلق ظاہر سے ہے اور ظاہر قرآن کے حوالے سے؟ بہت اہم ہے تفسیر۔ جب ہم تدبر کر رہے ہوتے ہیں تفسیر، کیونکہ قرآن کا ظاہر حجت ہے، صحیح، ٹھیک ہے، وہ آیات ہے، وہ کلمات ہے، ہم نے اس کے ترجمے اور اس کے مفاہیم یا تفسیر میں جو نقاط بیان کیے اس کی مدد سے ہم نے اس میں سے معیار و اصول زندگی نکالنے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے، یعنی ظاہر قرآن بہت اہم ہے۔ قرآن کا جو بطن ہے، قرآن کے جو بطون ہیں، وہ ائمہ علیہ السلام جانتے ہیں، روایات میں بیان کیے ہیں۔ ہم ظاہر سے باطن تک جا سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی ظاہر اور باطن میں آپس میں اختلاف اور متضاد نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک متدبر شخص ہے، وہ قرآن کے ظاہر آیات کو دیکھے گا، ان آیات کے درمیان ارتباط کو کشف کرے گا، اور اس آیات میں جو کلیدی الفاظ ہیں اس کو سمجھے گا لغت کی روشنی میں، اور پھر اس سورے کے پس منظر کو دیکھے گا، یہ کس پس منظر میں، کس حالات میں سورہ نازل ہوئی ہے، اس کو سامنے لیتے ہوئے آئے گا، اس سے پیغام زندگی اور آج کے معاشرے میں کیا پیغام ملتا ہے۔ یہ بہت تدبر کرنے والا یہ کر رہا ہوتا ہے کہ آج کے سورہ فلق آج مجھے کیا پیغام دے رہی ہے، کیسے میں خدا کے رب فلک کی پناہ میں آ سکتا ہوں، کیسے میں حسد کے شر سے بچ سکتا ہوں، کیسے اندھیری رات میرے لیے شر بن سکتی ہے۔ متدبر یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے اس موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا تھا کہ اصول زندگی، معیار زندگی کیسے لینا ہے۔ معیار زندگی کیا ہوتا ہے؟ تدبر کے آپ نے، جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا، 4 مراحل ہیں۔ ان میں سے پہلے تفکر کرنا ہے۔ تفکر کرنے کی مختلف روشیں ہیں۔ ہم نے ایک روش پہ سورہ فلق پر گفتگو کی، انشاءاللہ اگلی صورتوں میں ہم سورہ ناس کی خدمت میں ہوں گے کل انشاءاللہ تعالی، تو اس میں تفکر کی دوسری روش کی طرف اشارہ کریں گے۔ جب انسان تفکر کر لیتا ہے تو خود بخود اس کے نتیجے میں ایسے اصول زندگی، قوانین زندگی ملنا شروع ہو جاتے ہیں جو رہتی دنیا تا قیامت اس کے لیے قانون بن سکتے ہیں، سرنامہ بن سکتے ہیں اس کی زندگی گزارنے کے لیے، اس کی زندگی کے لائف سٹائل اور معیار زندگی
طرز زندگی کو بتا رہے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں معیار زندگی. اس کو کہتے ہیں سورج میں تعقل کرنا. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں سورہ فلک میں تعقل کرنا بہت اہم ہے کہ انسان کو فلک شناس ہونا چاہیے. فلک شناس کیا ہوتا ہے؟ یعنی انسان اس کی حقیقت کو درک کر لے. یعنی یہ انسان اگر فلک شناس ہونے کی حقیقت کو درک کر لے کہ اس کائنات میں موجود ہر انسان کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ اس کو خدا کے ساتھ جوڑ دے، خدا سے متصل کر دے. یعنی یہ جو حالات آ رہے ہیں یہ مدد کرے انسان کو ان کی شرائط میں، وہ اس کو بصیرت رکھتا ہو کہ جو اس کے سامنے علامات آ رہی ہیں، جو اس کے سامنے مشکلات آ رہی ہیں، یہ سب اس لیے کہ اس کو خدا سے جوڑنے کے لیے. بس سورہ فلک میں سورہ فلک انسان کو فلک شناس بنانا چاہتی ہے. آپ نے یہ جو گزشتہ پروگرام میں بھی بات کی تھی فلک کے حوالے سے ہی، کہ ویسے تو ہم جو ترجمہ عموماً پڑھا جاتا ہے وہ فلک کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ صبح کے نمودار، صبح کے رب جو ہے، صبح کے رب. تو لیکن آپ نے ایک معنی اس کا یہ بیان کیا کہ یہ ایک شگاف پیدا کرتی ہے، ایک مطلب اس کا کیا کہتے ہیں چٹکنا جو ہے، جس طرح سے بیج کا چٹکنا ہوتا ہے اس طرح سے بھی ایک جو ہے، اور اس کی پہلی حالت دوسری حالت سے بدل جاتی ہے. تو یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی کے اندر بھی ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی جب ایک روٹین میں جا رہی ہوتی ہے، ایک مسلسل تسلسل کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اچانک سے اس میں ایک شگاف پیدا ہوتا ہے. میں اس کی ایک مثال بڑی سمجھاتا ہوں، بڑے اہم ایسے. دیکھیں ایک شخص ہے، ایک زمانے میں محرمات کا خیال نہیں رکھتا تھا، واجبات کو اس نے ترک کر دیا. یعنی اس کی زندگی میں شر ہی شر تھا، اس کی زندگی میں عبادات نہیں تھی، اس کی زندگی میں تقوی نہیں تھا. وہ اپنی زندگی میں محرمات کا انجام دیتا جس سے اللہ نے اس کو منع کیا، اور گناہ و عصیان میں مبتلا ہوتا تھا. ایسے میں عین ممکن ہے اس کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ آ جائے جو اس کو بدل دے، جو اس کی تبدیلی کا باعث بنے. یہ واقعہ جو ہے یہ اس کے لیے فلک ہے. یہ اس کے لیے فلک ہے. بس ایسے بھی اس کی زندگی کا یہ فلک ہے کہ جس نے حالت شر کو شگاف کر کے اس کی حالت خیر میں لے گیا، اس کو حالت خیر میں، اس کو کہتے ہیں شگاف. لہذا انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے شگاف آتے ہیں، یہ اللہ کی طرف ہے تاکہ اس کو انسان کو خدا سے متصل کر دیں. بس معیار زندگی، اصول زندگی جو اس سے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ انسان کو فلک شناس ہونا چاہیے. فلک شناس ہونے کے بعد اس نے رب کی طرف، رب سے متصل ہونا ہے. رب یعنی رب کہانی کل اعوذ برب الفلق، یعنی وہ رب جو انسان کو، انسان کی کوتاہیوں کو مثلاً جو ہے دور کرتا ہے، انسان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور کمال کی طرف دکھتا ہے، اور خود اس فلک کا خالق ہے. یعنی اس شگاف کا خالق ہے، یعنی اس کی پناہ میں آ رہے ہیں انسان، اس کی پناہ میں. تو یہ بہت ایک معیار یہاں پہ دیا جا رہا ہے، ایک اصول دیا جا رہا ہے کہ آپ نے فلک شناس بھی ہونا ہے، اور فلک شناس ہونے کے بعد آپ نے اس سمت حرکت کرنی ہے، اس کمال کی طرف آگے بڑھنا ہے. یعنی کہ آپ نے پہچان لیا، آپ نے یہ جو ہے شر سے خیر کی طرف آئے، یعنی آپ گناہ سے انسان آلودہ تھا، تقوی کی طرف اختیار کیا، پھر اس سمت میں جاری رہنا ہے. یعنی ایک اور جو ہمیں پیغام ملتا ہے، یعنی ایک اصول زندگی سے کہ پناہ میں جانا ہے، پناہ میں رہنا ہے. پناہ گاہ میں. اور میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں ہر لحظے پناہ میں رہنا ہے. اگر ہمیشہ ہم پناہ میں رہیں گے تو آگے کر سکتے ہیں. یہ دوسرا تدبر کا مرحلہ ہے. تیسرا مرحلہ بڑا خوبصورت ہے کہ سورہ کا غرض و غایت کیا ہے. یعنی جب ہم سورہ کے تفکر کر لیتے ہیں، اس میں سے نکات اخذ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس نکات میں معیار زندگی میں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، بس سورہ کا جو تیسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ سورہ کے مقصد تک رسائی ہے. درست ہے. بس یہ سورہ فلک کیوں نازل ہوئی؟ سورہ فلک اس لیے نازل ہوئی کہ انسان کو تعلیم دے سکے، انسان کو تعلیم دے سکے کہ کیسے شر سے بچا جا سکتا ہے، کیسے یہ جو 4 شر یہاں بیان ہوئے ہیں اس سورہ میں، کیسے ان سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے. وہ اس وقت ہو سکتی ہے کہ انسان رب فلک کی پناہ میں آ جائے. یا کہہ سکتے ہیں سورہ کا مقصد یوں بیان کیا جا سکتا ہے، اس کے سورہ کے جو خلاصہ اور نچوڑ اگر ہم حاصل کر لیں تو وہ تب ہم سورہ کے مقصد تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے. صحیح ہے. یہ جو یعنی اس میں آگے جو جملے ہیں، یعنی اسی سورہ کے اندر جیسے وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ
وَمِن شَرِّ شر غاسق غاسق اذا وقب ومن اب شر یہ النفاثات مطلب فی العقد۔ ایک تو دیکھیں اس کا غاسق اذا وقب جو ہے یہ یعنی ایک تو ہے اندھیری رات، یعنی جب وہ چھا جائے۔ اب اس اندھیری رات کو اگر انسان دیکھے کہ بعض اوقات انسانی ذہن کے اوپر بھی اندھیری رات چھا جاتی ہے، بہت خوب، یعنی انسانی فکر میں بھی اندھیری رات آ جاتی ہے، انسانی ذہن کے اوپر، انسانی کردار کے اوپر اندھیری رات آ جاتی ہے بعض اوقات کسی ایک عمل کی وجہ سے اس کی سارے کا سارا کردار جو ہے وہ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ایسے میں بھی یہ سورہ جو ہے یہ پناہ کی طرف لے جا رہا ہے۔ اچھا اسی طرح وہ جو اس میں آپ نے جملہ ایک یعنی ہے کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور وہ جو گرہوں کے اوپر پھونکتی ہیں جی ان کے شر سے بھی مجھے پناہ دے۔ تو یعنی انسان کی زندگی جو ہے اس کے اندر بھی گرہیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، اور بہت سے ایسے شبہات ہوتے ہیں، بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں یعنی جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بچوں سے لے کر بڑوں تک، خواتین تک وہ ان مسائل کا شکار ہے، یعنی ان کے اس میں گریں لگی ہوئی ہیں۔ اس کا حل جو ہے یہ سورہ فلق جو ہے۔ بس سورہ کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے، اس کا حل یہ ہے کہ آج کی جو معاشرتی دیکھیں جس طرح خدا جو ہے رات کی تاریکی سے شگاف پیدا کر کے صبح کو طلوع کرتا ہے، بالکل اسی طرح خدا چاہتا ہے کہ ہماری مشکلات اور مصائب میں شگاف پیدا کرے اور اس سے خیر نکالے۔ رات کی تاریکی، دیکھیں رات کی تاریکی ایک طرح کے انسان جو ہے گناہ ہے، گناہ بھی رات کی تاریکی ہے، بالکل ایسے وسوسہ بھی رات کی تاریکی ہو سکتی اسی ہے، طرح فکری انحراف بھی یعنی رات کی تاریکی بن سکتی ہے۔ جو چیز بھی انسانی ذہن کو تاریک کو تنگ و تاریک کر دیتا ہے، جو چیز اس کی یعنی صحیح طور پہ مثبت طور پہ سوچنے کی صلاحیت کو ختم کر دے، وہ ایک طرح سے تاریکی ہے۔ تو یا اب اس تاریکی سے کیسے بچنا ہے؟ جی ہاں، کیسے ان گناہوں سے بچنا ہے؟ کیسے وسوسے سے بچنا ہے؟ کیسے انسان نے اس ظلمات سے نکل کے نور کی طرف سفر کرنا ہے؟ تو ایسے میں اس مضبوط پناہ گاہ میں آنا ہوگا، یعنی کل اعوذ، یعنی کل کہنا ہوگا، میری زندگی میں کل آئے گا تو میں پناہ میں آؤں گا۔ کل کا مطلب ہم نے پہلے بھی ناظرین کو بیان کیا تھا، کل یعنی اب معافی ضمیر کو بیان کرنا، یعنی جو ہے اشارے کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، انسان کی رفتار کے ذریعے، اعمال کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے۔ میں جب کل کروں گا یعنی اپنا اظہار کروں گا تب بھی پناہ میں، یعنی ایک حرکت کرنی۔ ایک اور جو بہت اہم پیغام ہے اس میں معیار زندگی، یا میں یوں کریں اس سے ہم اس کے مقصد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ حرکت کرنی ہے، یعنی مسلسل اپنے حوالے سے ہمیں ایک پلاننگ کرنی ہوگی۔ یہ خوبیاں ہیں اصل میں میرا خیال ہے ارادہ بھی اس میں بہت اہم ہے، کہ جب آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ ایک انسان فقط اس کو زبانی لکلکہ لسانی جو ہے وہ کرتا رہے کہ میں گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں یا استغفر، بلکہ ارادہ کر کے واقعاً اپنی ذات کو اس کی پناہ ہمیں دینا ہے، اس رب ارادہ فلک کرنا ہے۔ دیکھیں ایک تو واقع ارادہ کرنا ہے، پھر حرکت بھی کرنی ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا لیکن بیٹھ جاؤں، ہاں ارادہ کرنے کے بعد ایک حرکت ہے، عملی طور وہ پہ عملی کیا ہے، میں اس کا آگے چلتا ہوں کہ سورت کا جو آخری مرحلہ ہے۔ اچھا میں معذرت اس سے پہلے ہم یہ جو یعنی اس میں حسد کی کیفیت بیان ہوئی ہے، یعنی حسد جو ہے دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر حسد فقط یہ نہیں ہے کہ حاسد جو ہے وہ حسد کر رہا ہے، اس سورہ کے اس آیت کے اندر یعنی ایک تو حاسد کو بیان کیا گیا جو حسد کر رہا ہے، ایک اس کو بیان کیا گیا ہے جس سے حسد کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک شاید تیسرا آدمی بھی ہو سکتا ہے جو ان دونوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی اس کے اندر بڑی خوبصورت بات کی گئی ہے کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اس سے کیا یعنی اس جو ہمیں تعقل ہم اس سے حاصل کرتے ہیں، یا جس طرح سے آپ نے غرض و غایت کے اس آیا کو بیان کرنے کی کیا مقصد اس کے حوالے سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت بنیادی چیز ہے سورہ کے جو 4 مراحل ہم نے بیان کیے، سورت میں ہم نے تفکر کیا، پھر اصول زندگی نکالے کہ وہ انسان کو فلک شناس ہونا چاہیے، پھر ہم سمجھے کہ سورہ کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو یہ چاہتا ہے کہ انسان کو ایک ایسی رہنمائی چاہتا ہے کہ انسان اور تاکہ وہ کمال کی طرف حرکت کرتا چلے اور زندگی میں بہت سارے ابہامات شرارت سے بچنے کے لیے کام کرتا ہے۔ جو ایک چیز جو آخری رہ جاتی ہے سورت میں، وہ سورت میں طہارت ہے۔ آپ نے سوال جو طہارت میں انشاءاللہ اس کی طرف آؤں گا۔ ہمارا پروگرام جو ہے اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ طہارت کے حوالے سے بات جو ہے وہ اگلے پروگرام میں کریں گے۔
اب تک کے لیے خدا